جی السلام علیکم۔ سوری آپ لوگوں کو کافی انتظار کرنا پڑا اور کافی دن ہوئے ہمارا کوئی سیشن نہیں ہو سکا۔ ایک تو یہ ہے کہ مایوس بہت کیا آپ لوگوں نے۔ ہم، پتہ نہیں اب اس کی کیا وجہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بالکل بھی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، تو اس لیے مجھے لگا کہ شاید میں آپ لوگوں کو کچھ وقت دوں کہ آپ لوگوں نے اگر کچھ سیکھنا ہے تو آپ سیکھ لیں، لیکن یہ اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہیں ہے ایسا جس طرح کا۔ سب سے پہلے تو میں اس طرف آؤں گی کہ آپ کو جو کام دیا تھا میں نے، وہ کام کرنا کیسے تھا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ہماری ٹائپنگ نہیں اچھی ہے اور یہ اور وہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بالکل بنیادی سکل ہے، ٹائپنگ وغیرہ، اگر آپ کی یہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اپنا تھوڑا سا سوچیں اپنے بارے میں کہ یہ کیا بات ہوئی۔ یہ آرٹیکل میں نے کھول کے رکھا ہوا ہے، اس کا میں نے ایک لفظ آپ کو بتایا تھا: ابار وداؤٹ اینڈ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے ورڈز جو ہیں وہ اٹھانے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے اس طرح کے الفاظ نکالے کہ اب میں کیا بتاؤں، اور صرف ساتھ ساتھ نکالنے تھے، جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹ بھی دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ساتھ ساتھ الفاظ کا کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے جب وہ سات الفاظ کے اوپر کام کرے گا تو ساری ٹیم جو ہے جب کام کر رہی ہوگی 7 ورڈز کے اوپر، تو آپ کے پاس کافی سارا میٹیریل تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جس بندے نے خود 7 لفظ تیار کیے ہوں گے اس کے وہ 7 الفاظ بالکل جو ہے وہ بڑے کلیئر ہوں گے۔ میں نے یہ جو 7 الفاظ نکالے ہیں، یہ میں آپ کو اس کی PDF گروپ میں بھی بھیج دوں گی، لیکن میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ان 7 الفاظ میں پارٹ آف اسپیچ جو ہے وہ دیکھنے کی بھی مطلب کیوں ضرورت تھی ہمیں۔ ہاں، پہلا لفظ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ٹرائی امفلزم کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کامیابی یا کامیابیوں پر ضرورت سے زیادہ خوشی یا خاص طور پر سیاسی تناظر میں استعمال کیا جانا۔ اب ہر بندے کو پتا ہے کہ مودی جو ہے یہ جنگ جتنی بھی ہے آ، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بہار میں پہنچ گیا تھا جلسے کرنے، تو ٹرائی امفلزم اس کے لیے استعمال ہوگا، لیکن یہ پارٹ آف اسپیچ میں کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ سینٹینس آپ نے اخبار والا کیوں لکھنا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا ایک دن کا کام ہوگا نا، وہ ہم نے ایٹ لیسٹ 15 دن جو ہے وہ ریوائز کرنا ہوتا ہے۔ زوم کا سیشن بہت لمبا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ کبھی آپ لوگوں کو ریپیٹ نہیں کروایا، لیکن جب آپ 15 دن ریپیٹ کریں گے اپنے کام کو، تو جو فکرے آپ اتنی بار پڑھیں گے نا، وہ فکرے ایز اٹ از کسی حد تک آپ کو رٹا لگ جاتا ہے۔ یہ میموری کی ٹیکنیک ہے کہ آپ نے ایک کام کو 15 دن تک جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ 28 کا تھا نا، فرض کریں، یا آج 29 ہے، اگر 29 بھی کر لیں تو یہ اگلے مئی جون، جون ہے نا نیکسٹ، تو یہ جون 13 تک آپ کی یہ چیز ریپیٹ ہونی تھی۔ جب 13 جون تک آپ ایک چیز کو ریپیٹ کریں گے نا، ایک سینٹینس کو ریپیٹ کریں گے، یقین کریں وہ آپ کے برین کا حصہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا نا، تو آپ لوگ صرف 15 دن اس ٹیکنیک کو لگا کے دیکھ لیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی نے بڑے پیسے لگا کے اور بڑا وقت لگا کے اور بڑی ٹیکنیکس کے ساتھ سیکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا میموری کا کوچ تھا، میں نے آن لائن کوچنگ لی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو کتاب کا ایون پیج نمبر تک یاد ہوگا کہ کون سی چیز کس پیج نمبر پہ لکھی ہوئی تھی۔ اتنا ایکسپرٹ تھا وہ میموری کا۔ اور اس کی ٹیکنیک ایک پہلی یہ تھی کہ آپ نے ایک چیز کو 15 دن تک ریوائز کرنا ہے۔ جیسے یہ اگر ہمارا 13 جون تک جا رہا ہے تو 29 والا پھر ہمارا کام 14 جون تک جائے گا، اسی طرح 30 والا پھر 15 تک جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کس طرح 15 دن ایک چیز ریوائز ہوتی ہے؟
پھر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو آپ لوگوں نے اس کو کبھی ریپیٹ نہیں کرنا. نہیں، آپ لوگوں نے پھر 1 ہفتے کے بعد ریپیٹ کرنا ہے، پھر کچھ چیزیں 15 دن کے بعد ریپیٹ کرنی ہے، پھر کچھ چیزیں مہینے کے بعد ریپیٹ کرنی ہے. آپ یقین کریں، اسٹیج ول کم کہ آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی. اچھا، دوسری چیز یہ کہ میں نے آپ لوگوں کو کیوں کہا ہے کہ آپ لوگ وہی اخبار والا سینٹینس لکھیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ نیٹو سپیکرز تو ہیں نہیں. لینگویج ہماری تو ظاہر ہے اپنی دیسی انگریزی کہتی ہوں میں اس کو. اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ ان لوگوں کی لینگویج لکھیں گے نا باقاعدہ، تو جیسے بنیاد ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی گھر یا کسی بلڈنگ کو بنتے دیکھا ہو، تو باقاعدہ اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے. اور جیسی فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا بنیادی طور پہ، ویسا جو ہے اوپر اس کا فکرہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے. آپ جب ایسے سینٹینسز اخباروں والے نکال کے ان کو یاد کریں گے، ان کا یوز کریں گے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی تھاؤزینڈس آف سینٹینسز کی ایک ویسے فاؤنڈیشن بن جائے گی. اور آپ جب فکرے لکھ رہے ہوں گے، تیار کر رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ کتنی خوبصورت انگریزی لکھی ہے انہوں نے. تو یہ فاؤنڈیشن بنے گی. اگر آپ کو نہیں یقین آ رہا تو کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، اتنی زندگی تو آپ لوگ پہلے بھی گزارا ہے نا، ابھی تک کون سا تیر مار لیا ہے؟ سب لوگ وہیں پہ ہیں نا. کہیں نہ کہیں آپ کو لیک فیل ہوتا ہے انگلش میں، تو آپ لوگوں نے اس کو جوائن کیا نا. آپ صرف 15 دن یہ ٹیکنیک لگا کے دیکھیں، چاہے آپ صرف ایک آرٹیکل کا ایک پیراگراف کریں، دوسرا پیراگراف کریں، تیسرا پیراگراف کریں، لیکن کائنڈلی جس طرح میں کہہ رہی ہوں اس طرح کر کے دیکھ لیجئے. صرف 15 دن اس ساری چیز کو ریپیٹ کر کے بھی دیکھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں، اگر ایک چیز ہم سال تک کرتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کتنا ہوگا. اور اگر آپ نہیں کرتے تو میرا اس میں کیا ہے؟ میں تو آپ لوگوں کو ایک زبردست قسم کی ٹیکنیک دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے واقعی انگلش کو امپروو کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے سارا لکھا ہوا تھا. اب میں اگر اس کا آپ لوگوں کو بھاشن دوں تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آئی تھنک میں آپ دو کو ایک دفعہ سنا دیتی ہوں یہ سارا. یہ میں گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گی. ٹرائمفلزم، اور یہ ناؤن ہے. اچھا، اب میں ناؤن کی بات کرتی ہوں. اب یہ تھوڑا سا ہو تو گرامر کا ٹاپک جائے گا، لیکن آپ تھوڑا سا سنیے کہ ناؤن جو ہے نا، وہ دنیا میں ہر چیز ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہیں پہ انویژن لفظ لکھا ہوا تھا میں نے. کہاں گیا؟ انویژن ہوتا حملہ. کہاں گیا؟ ٹرائمفلزم لیڈ ٹو ڈس انٹیگریشن. یہ انویژن، انویژن ہوتا ہے حملہ، اور حملہ بھی کیا ہے؟ ناؤن ہے. دی 1971 ٹریجڈی واز مور دین انڈیاز ملٹری انویژن. کہ 1971 کی جو ٹریجڈی تھی وہ انڈیا کی صرف حملے سے زیادہ تھی. اچھا، یہاں پہ حملہ جو ہے وہ، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ حملہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، ٹینجیبل ہے؟ نو. جیسے کمپیوٹر، اگر کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہارڈ ویئرز ہوتے ہیں اور سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ہارڈ ویئرز ٹینجیبل ہوتے ہیں، آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں آپ انٹینجیبل ہیں، جن کو آپ نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی وزن ہوتا ہے، وہ نان ٹینجیبل ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی ناؤن ہو سکتی ہیں. اچھا، میں اصل میں یہ چیز آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ انویژن بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرائمفلزم جو ہے وہ بھی ناؤن ہے. اب یہ دونوں چیزیں کوئی ٹینجیبل چیزیں نہیں ہیں، ہارڈ فارم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ ناؤنز ہیں. ایک دفعہ CS کے ایگزام میں، یا شاید کسی اور چیز کے ایگزام میں، شاید کسی خوشبو کی بات آئی تھی، یا شاید کسی ایموشن کی بات تھی، لائک ہیپینس، لائک اینگر. تو پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا ہے. تو لیٹس، یہ میں نے اپنے پاس چیٹ GPT کو کھول کے رکھا ہے.
تو چیٹ جی پی ٹی سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا پوچھیں چیٹ جی پی ٹی سے ہم کہ ایموشنس لائک ہیپینس اور اینگر. پلیز ٹیل پارٹ آف اسپیچ. ٹھیک ہے، ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ جیسے جذبات ہوتے ہیں جیسے خوشی یا غم، تو یہ پارٹ آف اسپیچ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اب کتنی مزے کی بات ہے. کہتا ہے ہیپینس ناؤن ہے لیکن ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اور اینگر جو ہے وہ بھی ناؤن ہے لیکن ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. تو کیا ہوا؟ ناؤن ہی ہوا نا. براڈر کیٹیگری میں تو ناؤن ہے، لیکن ناؤن کی آگے سے ٹائپ ہے ایبسٹریکٹ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک دفعہ کسی پیپر میں آیا تھا، لیکن میں دوبارہ آپ کو آپ کے اپنے کام کی طرف لے کے جاؤں گی کہ جب آپ ایسے پڑھیں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو چیزیں ٹینجیبل ہیں نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ پارٹ آف اسپیچ ہیں. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پھر ایموشن بھی کیا ہوگا؟ ٹینجیبل نہیں ہے، سافٹ فارم ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ بھی پارٹ آف اسپیچ جو ہے وہ ناؤن میں. ایک چیز کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ مزید آپ پڑھ لیجئے گا. یہاں پہ میں دیکھتی ہوں. ویسے مجھے نا بہت زیادہ چیزوں کو ان ڈیپتھ میں جو ہے وہ سمجھانے کی عادت ہوتی ہے، تو میں اس لیے بھی چیزوں کو سکپ کر رہی ہوں. ڈس انٹیگریشن. اب آپ ڈس انٹیگریشن کو دیکھیں. یہ نا لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے لیکچرز دینے کا. مجھے لگتا ہے شاید مجھے بھی شوق ہے، تو میں بہت ان ڈیپتھ چلی جاؤں گی پھر. اس لیے میں خود کو تھوڑا سا باؤنڈ کر رہی ہوں کہ میں ریسٹرکٹیڈ رہوں، بہت زیادہ آپ کو لمبا چوڑا جو ہے وہ لیکچر نہ دوں. لیکن ڈس انٹیگریشن کا آپ سن لیجئے. ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. انٹیگریشن آپ کسی نے اگر میتھ پڑھا ہو تو انٹیگریشن باقاعدہ ایک ہوتی ہے، ایک سبجیکٹ ہے پورا. مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یور انٹرنیٹ کنیکشن از ناٹ اسٹیبل. اچھا، ڈس ڈس کا مطلب یہ ہو جائے گا اس کے اپوزٹ. تو ٹوٹ پھوٹ ناؤن ہے. اٹ از فارم فرام دا ورب ڈس انٹیگریٹ ٹو بریک اپارٹ، یعنی کہ کسی چیز کو توڑنا، ٹو بریک اپارٹ. لیکن اس کا جو ناؤن ہے نا وہ ہے ڈس انٹیگریٹ. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ دی سفکس آئی او این، یعنی کہ جو لاکا ہے، اردو میں سابقہ اور لاکا ہوتا ہے نا، جو لاکا ہے آئی او این ٹپیکلی ٹرنز وربس انٹو ناؤنس. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ورب ہوتے ہیں جیسے ڈس انٹیگریٹ ورب ہے، اس کے ساتھ جب آپ سابقہ لاکا لگا دیتے ہیں آئی او این کا، تو وہ ان کو ناؤنس میں تبدیل کر دیتا ہے. اب اگزامپل بھی دے دی اس نے. کیا؟ انفارم یعنی کہ اطلاع دینا، اور انفارمیشن اطلاع. ایکٹ کا ایکشن، ڈس انٹیگریٹ کا ڈس انٹیگریشن. اب آپ کو یہ بھی سمجھ لگ گئی کہ ورب کو بھی ناؤن میں آپ سفکس آئی او این کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں، اور 3 ایگزامپلس بھی آ گئی. ٹھیک ہو گیا؟ باقی اس کا پڑھ لیجئے گا. بریک ڈاؤن اس کا بھی دیا ہوا ہے. پرفارم اوور یہ انویژن کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں. ایچ ایچ اسپیکٹرم. تھوڑا سا میں اسپیکٹرم کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. اسپیکٹرم میں کیا ہے؟ 2 انتہائی مخالف فریق کے خیالات یا آراء. ناؤن ہے یہ. پھر کوئی وہی بات آ گئی نا کہ ٹینجیبل تو نہیں ہے، ناؤن ہے. اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسپیکٹرم ریفرس ٹو اے رینج اور کنٹینیوس سیکوینس آف ریلیٹڈ آئیڈیاز، کوالٹیز، کلرز اور کنڈیشنز often from one extreme to another. The Indian aggression has united the country across the political spectrum. اچھا، جو اسپیکٹرم ہے نا، یہ دراصل فزکس کا ایک پورا ٹاپک ہے. اب آپ نے اگر سپوز آپ جا رہے ہیں سی ایس ایس کے لیے، اور آپ نے ایوری ڈے سائنس کو بھی کرنا ہے، تو آئی تھنک سو آئی ول سجیسٹ کہ آپ جو ہے وہ جا کے
گوگل کروم پہ جائیں اور گوگل کروم کو کہیں کہ آپ کو اسپیکٹرم پڑھائے. اب میں نا یہاں پہ گوگل کروم پہ نہیں جا رہی، میرے سے کھل ہی نہیں رہا. آپ گوگل پہ نہ جائیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ اسپیکٹرم وہاں سے ایک دفعہ سن ضرور لیں کہ اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے فزکس کے اندر نا. میں سائنس کے بیک گراؤنڈ سے آتی ہوں تو اس لیے تھوڑا مجھے آئیڈیا ہے، لیکن یہ انگریزی کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے، جیسے پولیٹیکل اسپیکٹرم. اچھا، اب اور کون کون سے اسپیکٹرم ہوتے ہیں پولیٹیکل اسپیکٹرم کے علاوہ؟ اب یہ آپ مزید چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، میری آج کل نا سب سے بڑی اچھی جو دوست بنی ہوئی ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے. تو میں چیٹ جی پی ٹی کو کہتی ہوں کہ کائنڈلی جو ہے وہ مجھے بتاؤ اور اسپیکٹرمس لائک پولیٹیکل اسپیکٹرم. مور اسپیکٹرم examples like political spectrum. ٹھیک ہے، میری بھی کوئی بہت اچھی ٹائپنگ سپیڈ نہیں ہے. تو یہ کہہ رہا ہے اسپیکٹرم ریفرز ٹو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے. یہ ایک اس نے مجھے دے دیا پولیٹیکل اسپیکٹرم کا. آگے کیسے کھولنا ہے؟ آگے ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم ہوتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے. اوپر بھی جاؤ، یہ بھی اس کو اوپر کیسے کرنا ہے؟ یہ دیکھیں ہیلتھ اسپیکٹرم، ریلیجیس اسپیکٹرم، اکنامک اسپیکٹرم، سیکشولیٹی اسپیکٹرم، جینڈر اسپیکٹرم، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم، یہ پھر فزکس آ گئی. ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم، یہ فزکس آ گئی. ایموشنل اسپیکٹرم، آٹزم اسپیکٹرم، پولیٹیکل اسپیکٹرم. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسپیکٹرم کیا ہے. اب لفظ تو آپ نے ایک کیا. اب ہیلتھ اسپیکٹرم کا آپ دیکھ لیں، ایکسیلنٹ ہیلتھ اور کریٹیکل النس، اور ڈسکرائب اسٹیٹس فرام وائبرنٹ ویلنس ٹو کرونک اور ٹرمینل کنڈیشنز. میں اصل میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہی ہوں، یہ ساری اس سب کا مطلب یہ تھا کہ آپ تھوڑا بہت چیزوں کو ان ڈیپتھ کریں. آپ کو 6 مہینے ان ڈیپتھ چیزوں کو کرنا پڑے گا، اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ انگریزی زبان کا آ جائے گا. اور جب آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ انگریزی زبان کا آنے لگے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو لت پڑ جائے گی، آپ کو عادت ہو جائے گی، آپ نیا لفظ نہیں سیکھیں گے، نئی چیزیں نہیں سیکھیں گے تو آپ کے لیے ایشو ہوگا. اب بات پتہ کیا ہے؟ ہر بندہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ان ڈیپتھ نہیں سیکھ رہا ہوتا، انٹیگریٹ نہیں کر رہا ہوتا چیزوں کو، پھر ریپروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا. آپ نے جب یہ سینٹینسز آپ بار بار کر رہے ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے، کہیں استعمال کر رہے ہوں گے، آپ پھر دوبارہ جب آرٹیکل کا اس طرح کا تیار کر لیں نا ایک بار، تو کچھ آرٹیکلس کو آپ ایسے رکھ لیں جو آپ کی فیکٹ بک کے کام آنے والے ہیں، پھر آپ ان کو ریپروڈیوس کریں. آپ یقین کریں، آپ اتنی خوبصورت انگریزی لکھنے لگیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ یہ 6 مہینے پہلے میں ہی تھا یا تھی کہ جس نے یہ انگریزی لکھی تھی. کہ جو ابھی آج جو آپ انگریزی لکھتے ہیں نا، آپ اپنی آج کی انگریزی لکھنے کو بے شک اپنے ایک پیج کے اوپر لکھ کے رکھ لیجئے. 6 مہینے، 6 بھی چلو زیادہ ہے، آپ 3 مہینے اس طرح سے تیاری کریں جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہر گروپ کا بندہ جو ہے وہ 7 7 لفظ نکالے، اس کے اردو مطلب دیکھے، اس کا پارٹ آف سپیچ دیکھے، اور وہی سینٹینس کاپی پیسٹ کرے جو آپ کا دیا ہوا سینٹینس ہوتا ہے نیوز پیپر کے اندر، تاکہ آپ کی فاؤنڈیشن بنے اور آپ جب ریپروڈیوس کریں تو آپ کا وہی لفظ ہو، آپ کے وہی سینٹینسز کی فارمیشن ہو. اور آپ یقین کریں گے کہ یہی والی فارمیشن ہوگی، یہ اوپر جو فکرہ ہے، لیکن آپ کی ساری بات اور ہوگی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کانٹیکسٹ، اس فاؤنڈیشن کے اوپر آپ کا ایک اور فکرہ فٹ آ رہا ہوگا، سم ٹائم اس فاؤنڈیشن کے اوپر فکرہ فٹ آ رہا ہوگا، اور آپ کمال کرتے جائیں گے. لیکن آپ کو وقت دینا پڑے گا. تو کم از کم آپ 3 مہینے دیکھیں اور 3 مہینے کا اس کے اوپر وقت لگائیں، اور پہلے خود اپنی جانچ پہلے کر لیجئے کہ آپ لوگوں کی اب کیا سٹینڈنگ ہے. پھر آپ اس کو کر کے دیکھ لیں. جب آپ 15 دن اس طرح کریں گے نا، اب مجھے نہیں پتا گروپ میں کسی نے یہ 7 7 لفظ بھی نکالے ہیں یا نہیں، یقین کریں اس کے اوپر کوئی ٹائم نہیں لگتا.
اور اگر آپ نے وہ 7 7 لفظ نکالے ہوں اور اس کو واقعی اسی طرح سے کیا ہو، جیسے آج ہم نے ناؤن کو کور کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ ناؤن کے اوپر مزید پڑھ لیں، تو پارٹ آف اسپیچ میں 6 ہوتے ہیں، تو ناؤن تو میرے خیال میں آپ کا کور ہو گیا۔ اب میری سمجھ کے اندر جب آپ ناؤن کو بار بار کریں گے، ناؤن کی ٹائپ بھی آپ کو ایک تو آ گئی ایبسٹریکٹ، آپ کا ناؤن خود بخود کور ہوتا جائے گا، آپ کے پارٹ آف سپیچ خود بخود کور ہوتے جائیں گے۔ ابھی میں نے کیا کیا، ابھی میں اس طرف گئی نہیں ہوں سینٹینس کی طرف، میں نہ ایکٹیو پیسو کی طرف گئی ہوں، میں نہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی طرف گئی ہوں۔ کیونکہ آپ ایک دفعہ پارٹ آف سپیچ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، پھر جب میں آپ کو سینٹینسز یہ کروا رہی ہوں گی تو میں اس وقت صرف آپ کو ایک کوئی ٹینس اٹھاؤں گی، لیٹ سپوز پاسٹ اٹھایا تو پاسٹ، پریزنٹ اٹھایا تو پریزنٹ انڈیفینیٹ، تو پھر ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ کے اوپر صرف فوکس کریں گے، پھر پاسٹ انڈیفینیٹ کے اوپر کر لیں گے، فیوچر انڈیفینیٹ کے اوپر کر لیں گے، چیزوں کو ان کے ریلیونٹ کے ساتھ آپ کریں، پھر آپ ان سب کے پارٹ آف اسپیچ بھی دیکھیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی دیکھیں، تو آپ کا انڈیفینیٹ ختم ہو جانا چاہیے تینوں ٹینسز کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ سارا کام جو ہے وہ وقت لے گا، اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو آپ جڑے رہیں، اگر آپ سیریس نہیں ہیں اور واقعی نہیں سیکھنا چاہتے تو پلیز پھر آپ مجھے جو ہے وہ زیادہ تکلیف نہ دیں، کیونکہ مجھے عمر کے اس حصے میں یہ 7 7 لفظ اس طرح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ناؤن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ ناؤن کیا ہے یا سابقہ پیپر میں کیا آیا تھا، جب آپ لوگ سیریس ہی اگر نہیں ہیں تو، اگر آپ لوگ سیریس ہیں، آپ کسی سیریس کو جانتے ہیں، ان کو کنیکٹ کروائیں، کوئی فیس نہیں بھی دے سکتا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بندہ ایسا تو ہو نا جو کم از کم 7 لفظ تو نکالے، 7 لفظ تو تیار کرے، 7 منٹ کا کام ہوتا ہے یہ، لیکن آپ لوگ نہیں نکال رہے۔ ابھی کچھ لوگوں نے جو مجھے کام بھیجا ہوا تھا، میں سوچ رہی تھی یار کمال ہے، ڈان پڑھنے آگے ہیں، کس سے اور کیسا کام کیا ہوا ہے، فوکس کر کے یہ 10 منٹ کا کام نہیں ہوتا، اب تو چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے۔ جی، میرا لیکچر ہو گیا ختم، اور میرے ساتھ جو جو آن لائن ہے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بات کر لیں، خود کو ان میوٹ کر کے، یا میں نے تو نہیں میوٹ کیا ہوا؟ ہم؟ جی ہمارے پاس نا ابھی میرے خیال میں 6 منٹ ہیں، تو آپ 6 منٹ میں بات کر سکتے ہیں۔ جی عنایت۔ جی کسی نے بات نہیں کرنی، میں اس کو ختم کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، لیکن آپ اسی آرٹیکل کو دوبارہ نکالیں، یہ 28 تاریخ کا تھا، کائنڈلی اس کو کمپلیٹ کر لیجیے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آج کا نیکسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ جب پراپر 7 لفظ کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اوکے جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور تھوڑی سی محنت سٹارٹ کر دیجیے۔